جو ویڈیوز بنائی گئی اس میں وہ گانے گا رہی ہیں. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا. یہ ساری ویڈیوز کے بعد میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ کون ہے. اس کا خیال نہیں رکھا کہ ان کا اس وقت جو نکاح ہے وہ کون پڑھا رہا ہے. دیکھیں وہ ہماری رہائش گاہ تھی. بے شک ان کی طرف سے حد سے ایک تجاوز ہوا ہے جو کہ نامناسب تھا. جو ویڈیوز بنائی گئی اس میں وہ گانے گا رہی ہیں. السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو پاکستان میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی سیلیبریٹی کا نکاح ہو، ولیمہ ہو، چاہے شادی ہو اور کنٹروورسیز نہ بنے. چاہے وہ ٹک ٹاکر ہو، یوٹیوبر ہو، انسٹاگرامر ہو، مین اسٹریم میڈیا کا ایکٹر ہو، ہوسٹ ہو، اینکر ہو، کچھ بھی ہو بھائی، اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس شادی پر بہت ساری کنٹروورسیز نکلتی ہے. اسی طرح سے ایک اور سیلیبریٹی ہیں جن کا نام ڈاکٹر نبی ہے. ان کو کچھ لوگ سیلیبریٹی مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ان کا نکاح ہوا تو بہت ساری کنٹروورسیز سامنے آئی. تو میں نے سوچا کہ یار اس پر میں پراپر طریقے سے کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا، لیکن انہی کے نکاح کے حوالے سے ایک ایسی شخصیت ان پر تنقید کی جا رہی ہے جن کی زبان سے، جن کے بیانات سے، جن کی تبلیغ سے نہ جانے کتنے لوگ راہ راست پر آئے، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. پوری دنیا میں انہوں نے تبلیغ کی. پوری دنیا میں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کے بیانات کو سنتے ہیں. ان پر جب تنقید کی تو مجھے یوں لگا کہ یار اس پر بات کرنا اب بنتا ہے. ڈاکٹر نبیہ کے نکاح کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ ڈاکٹر نبیہ کا نکاح تھا اور نکاح کے دوران مولانا طارق جمیل صاحب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ساتھ بیٹھتے ہوئے انہوں نے بیٹا کر کے پوچھا والد کا نام، اور اسی دوران مولانا طارق جمیل صاحب ان کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے. اس بات کو لے کر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی، بہت زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب کو برا بھلا کہا جا رہا تھا. اور دوسری طرف میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر نبیہ نکاح سے پہلے جب ان کے گھر میں انٹر ہو رہی ہیں تو وہ جو گانے گاتے ہوئے یا جس طرح کی وہ ٹک ٹاکس بنا رہی تھی، شارٹس بنا رہے تھے، ان چیزوں کو لے کر بھی لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ان کا نکاح نہیں ہوا ہوا، اور وہ انہی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس طرح کی ویڈیوز بنا رہی ہیں، یہ سب کچھ کر رہی ہیں. اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. اب جب ان پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی تو ان کے بیٹے مولانا یوسف وہ سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو لوگ یہ جو تنقید کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو ان کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے تھا، مولانا صاحب کو ان کے ساتھ جڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. تو میں یہ مانتا ہوں کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب اب بزرگ ہو چکے ہیں، ان کے اندر جوانوں والی کوئی خواہش نہیں ہے. ان کی عمر کوئی 35-40 سال ہے نہیں، 20 سال نہیں ہے جو وہ نوجوانوں والی خواہشات کا اظہار کرتے یا وہ فیل کرتے. ان کے لیے وہ بیٹیوں جیسی تھی اور وہ ان کو اپنا بزرگ مانتی ہیں. اب انہوں نے ایک چیز کی وضاحت دے دی. دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس نکاح سے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے ہزاروں نکاح کروائے، لیکن مولانا صاحب ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے کہ ڈاکٹر نبیہ کون ہے، اور اس لیے ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے تھا، احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ وہ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گانے گاتے ہوئے، ویڈیوز بناتے ہوئے، ٹک ٹاک بناتے ہوئے یہ سب کچھ نہ کرتی. اتنا ہی احساس کر لیتی کہ ہم کس کے گھر پر آئے ہوئے ہیں اور کہاں پر ہم یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. جو ویڈیوز بنائی گئی اس میں وہ گانے گا رہی ہیں. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا. یہ ساری ویڈیوز کے بعد میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ کون ہے. اس کا خیال نہیں رکھا کہ ان کا اس وقت جو نکاح ہے وہ کون پڑھا رہا ہے. اور دیکھیں وہ ہماری رہائش گاہ تھی. بے شک ان کی طرف سے حد سے ایک تجاوز ہوا ہے جو کہ نامناسب تھا. جو ویڈیوز بنائی گئی اس میں وہ گانے گا رہی ہیں. جب وہ ویڈیوز سامنے آ رہی تھی تو لوگ ڈاکٹر نبیہ پر نہیں بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب پر تنقید کر رہے تھے کہ مولانا صاحب کو یہ پتا ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا ہوا اور انہی کے گھر پر وہ ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، تو مولانا صاحب منع کیوں نہیں کر رہے. مولانا صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مولانا صاحب پر یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوا. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوا. ہم تو ان کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے اور ان کو اتنا احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہم کس کے گھر پر جا رہے ہیں اور کس کے گھر پر جا کر ہم اپنا نکاح پڑھوائیں گے. اور وہاں جاتے ہوئے وہ جو حرکات کر رہی تھی ان پر تنقید کرنی چاہیے تھی ویسے لوگوں کو، لیکن لوگ جو ہیں وہ مولانا صاحب پر تنقید کر رہے تھے. اب ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں نہ تو پہلے جانتے تھے اور نہ ہی ہمیں پتا تھا کہ ڈاکٹر نبیہ ہے کون. کسی کے ریفرنس سے آئی تھی، ہم نے نکاح کروا دی. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا یوسف نے ڈاکٹر نبیہ کو یہ پیغام بھی دیا کہ آپ کو احساس کرنا چاہیے تھا، خیال رکھنا چاہیے تھا، آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری کنٹروورسی سامنے آ رہی ہے اور ڈاکٹر نبیہ پر بھی اچھی خاصی تنقید کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ بھائی نکاح کے وقت جب مولانا صاحب دعا کروا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ آباد رہیں، سب لوگ دعا کر رہے تھے، سب لوگ آمین آمین کر رہے تھے، اور ان کے جو شوہر ہیں ان کو اتنا ہی احساس نہیں تھا کہ وہ بھی دعا میں ہاتھ اٹھاتے، بلکہ وہ ٹک ٹاکس بنا رہے تھے، شارٹس بنا رہے تھے. اس کا جواب دیا انہوں نے ڈاکٹر نبیہ نے کہ اس دوران ان کی جو نانی ہے وہ بیمار تھیں اور وہ کال پر تھی، وہ یہ سب کچھ دیکھنا چاہ رہی تھی. لیکن پھر بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے، اگر ان کی نانی جو ہے وہ بیمار تھی تب بھی آپ کو اتنا احساس تو ہونا چاہیے کہ دعا ہو رہی ہے. اور دعا کے وقت سامنے واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ وہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہاتھ رکھ کر. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کال پر ہے، وہ سامنے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، شارٹس بنا رہے ہیں لگانے کے لیے. اور اس کے بعد وہ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں
ساتھ چیک کر رہے ہیں کہ بھئی اپلوڈ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. خیر اس پر تنقید کی جا رہی تھی. اس کے بعد جو اصل تنقید ان پر ڈاکٹر نبیہ پر کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ ساری زندگی چینلز پر بیٹھ کر لوگوں کو مشورے دینے والی, عورتوں کو مشورے دینے والی ڈاکٹر نبیہ کہ گھر کیسے بسائے جاتے ہیں, گھر میں کس طرح سے رہا جاتا ہے اور کم خرچے میں کس طرح سے گھر چلایا جاتا ہے, کس طرح سے اپنے شوہر کی بات مانی جاتی ہے, اس کے کم خرچے کروائے جاتے ہیں, اور پھر ان کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے وقت وہ کہتی ہیں کہ 35-40 کلو کا تو میں نے یہ گولڈ کا سیٹ پہنا ہوا ہے, لیکن وارے کا سودا ان کو اس طرح سے ملتا ہے کہ بھائی کہ وہ 35-40 کلو کا سونا ان کو صرف 1.5 کروڑ میں ملا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جو سوٹ ہے, جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے, اس کی قیمت انہوں نے بتائی کہ یہ 2-2.5 کروڑ روپے کا سوٹ ہے. بھائی آپ لوگوں نے یہ پکڑ لیا کہ ساری زندگی آپ جو ہے وہ چینلز پر بیٹھ کر لوگوں کو بتاتی رہی کہ یہ جو فضول خرچیاں اور یہ وہ جس طرح سے لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں, خواہشات اتنی بڑھتی جا رہی ہیں عورتوں کی. عورتیں جب آپ دکھاوا کریں گی, آپ کہیں گی کہ 35-40 کلو کا میں نے, ویسے تو اپنا ویٹ جو ہے نا میرا خیال ہے کہ کوئی 50-55 کلو ہونا ہے, لیکن آپ نے 35-40 کلو کا سیٹ پہن لیا. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی آپ نے یہ کہا کہ بھائی یہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, دکھاوے زندگی برباد کر دیتے ہیں, اور آپ ہی خود ہی جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ اتنا مہنگا میں نے سیٹ پہنا ہے, اتنا مہنگا میں نے سوٹ پہنا ہے. اور اس پر تو تنقید بنتی تھی, لیکن اس کے بعد ایک اور تنقید جو سامنے آئی. آج سے کچھ دن پہلے ڈاکٹر نبیہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے نا, میں خوبصورتی پر کمپرومائز نہیں کر سکتی, میں اس شخص سے شادی کروں گی جو خوبصورت ہوگا, اور مجھے ٹرکش مرد بہت زیادہ پسند ہیں, ان کی خوبصورتی بہت پسند ہے. آپ ڈاکٹر نبیہ جب اس طرح کی باتیں کر رہی تھی تو لوگ بڑے حیران ہو رہے تھے. اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ کس سے شادی کریں گی؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جس شخص سے شادی کرنی ہے, جس مرد کو میں نے پسند کیا ہے, وہ بیسیکلی وہ ٹرکش مردوں سے کم نہیں ہے. آپ جب شادی ہو گئی تو لوگوں نے یہ بھی سوال کرنے شروع کر دیے کہ اے کتوں ارتر لگ رہے ہیں, اے کتوں عثمان لگ رہے ہیں, اور بہت ساری. خیر نہیں یار, پرسنالٹی ان کی اچھی ہے, دونوں کی جوڑی بھی اچھی لگ رہی ہے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. لیکن لوگوں نے اس بات کو پکڑتے ہوئے کہا کہ کہاں سے ان کی ایسی پرسنالٹی ہے جسے دیکھ کر آپ کہیں کہ ٹرکش مردوں جیسی ہے یا بہت گریسفل ہے. یار پیارے ہیں یار, کیوں آپ لوگ اتنی تنقید کر رہے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. خیر لوگوں نے اس بات پر بھی بڑی تنقید کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نبیہ کی اور بہت ساری باتوں پر مشی خان نے بھی ان کو آڑے ہاتھوں لیا. مشی خان نے بھی کہا کہ بھائی 35-40 کلو دا سیٹ ٹھیک ہے, اور وہ بھی 1.5 کروڑ میں. اور بہت سارے لوگوں نے بات کی, لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو مجھے اصل میں دکھ ہے اور جس پر میں ویڈیو بنانے آیا تھا وہ یہ تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر میں انٹر ہوتے ہوئے آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب ظاہر ہے اب بزرگی کی حالت میں ہیں, اور وہ سب کو میری بیٹی, میرا بچہ اور یہ سب اسی طرح کہتے رہتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ سب کچھ اگر جائز نہیں ہے تو اس پر بحث نہیں ہو سکتی, اور وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. عام طور پر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں, جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو ناچ گانا بجانا یہ سب کچھ کرتے ہیں, اور آپ لوگ ان کو مراسی کہتے ہیں, اور آپ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, یہ سب کچھ کہتے ہیں, اور وہی لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور ان کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ وہ یقین جانیں. میں نے بہت ساری ایسی ایکٹریسز کو دیکھا جو نہ ہونے کے برابر کپڑے پہنا کرتی تھی, لیکن مولانا صاحب سے ملنے کے بعد وہ کم سے کم پورے کپڑے پہننے لگے, وہ کم سے کم نماز پڑھنے لگ گئیں. آپ مولانا صاحب کسی کو مار کر تو کہہ نہیں سکتے کہ بھائی تم یہ کام کرو کہ تم جا کر جو ہے وہ خبردار اب ایسے کپڑے پہننا. مولانا صاحب اپنی زبان سے, اپنے بیانات سے, اپنے الفاظ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں نے ایک لڑکی تھی جس انڈین پتہ نہیں کیا نام تھا, ریئیکشن کر کے کوئی ہندوستان, میں دیکھتا ہوں اس کا نام, میں اس کا کلپ ہی لگا دوں گا. مولانا طارق جمیل, وہ ہندو تھی اور وہ سورہ رحمان اور باقی آیات پر ریئیکشن کیا کرتی تھی, اور پھر ایک دن مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان پر اس نے ریئیکشن کیا, اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا. صرف اس نے نہیں کیا بلکہ پورے خاندان نے کر لیا. تو یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یار تھوڑی بہت گنجائش اگر شریعت میں نہیں ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن یار گالیاں اور اپنی زبان کو تو کم سے کم آپ کنٹرول میں رکھ سکتے ہو. ایک طرف ہستی کا مقام دیکھو یار, ٹھیک ہے, وہ تو بیٹا بچہ پتر کر کے بات کرے نا, ٹھیک ہے, تو کم سے کم تنقید چلے, تنقید برائے اصلاح جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کر رہے ہیں, تو کم سے کم یہ تو سوچیں نا کہ یار شخصیت کیا ہے, حیثیت کیا ہے. اور جب تنقید کرتے ہیں تو اپنے الفاظ کا چناؤ تو کم سے کم ایسا کریں. ہم بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم جب تنقید کریں گے تو ہم اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں گے. اور امید ہے کہ آپ کو بھی یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں, ورنہ میرا نہیں خیال کہ آپ کی جو بات ہے وہ کسی پر اثر انداز ہوگی. امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. ڈاکٹر نبیہ کو بہت بہت مبارک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, سلامت رکھے, لیکن ان کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ وہ جس کے گھر جا رہی ہیں وہ کون ہے اور کس طرح کی شخصیت ہے. ان ساری باتوں پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.